والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم کتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها. حدیث نمبر 6519. گزشتہ 2 درسوں سے صلہ رحمی کے اوپر بات چل رہی ہے. پہلے درس میں ہم نے صلہ رحمی کے جو اہمیت ہے اس تعلق سے بات کی اور قرآن و سنت میں اس کا کیا مقام ہے، اور کل کے درس میں صلہ رحمی کے فوائد کا تعلق سے بات چل رہی تھی. صلہ رحمی کے فوائد میں سب سے پہلا فائدہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ رشتہ داری نبھائے. عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی اور برکت، یہ کیا ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گھر والوں میں اگر محبت چاہتے ہیں تو رشتہ داری قائم کرو، اسی سے گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، محبت نہیں ہے. تم رشتہ داری قائم کرو، دعوتیں دو، تحفے تحائف کو آپس میں بانٹو، سلام کو عام کرو. کیسے تمہارے گھروں میں برکت نہ ہوگی؟ کیسے تمہارے گھر جو ہے رشتہ داروں سے خالی ہوں گے؟ انشاءاللہ اس عمل کو کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان رشتوں کو مضبوط کرے گا، صلہ رحمی کا ذریعہ بنائے گا. لہذا صلہ رحمی کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے عمر میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں میں بھی محبت ہوتی ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، بڑی بہترین حدیث ہے، پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے، اور جو مجھے کاٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹے. کتنی بڑی بات ہے! صلہ رحمی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملائے، اور صلہ رحمی اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کٹ جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح فضیلت کے تعلق سے یہ بات بھی بتائی گئی، اور صلہ رحمی کا ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ صلہ رحمی اگر ماں باپ کے ساتھ ہو، رشتہ داری اگر ماں باپ کے ساتھ ہو، اگر وہ نافرمان ہیں، اگر وہ کفر کرتے ہیں، پھر بھی آپ پر ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ اچھا برتاؤ کسی بھی صورت میں کم نہیں ہونی چاہیے. اگر اچھا برتاؤ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اور اسی طرح یہ حکم نہ دیتے کہ تمہارے پڑوس میں جو ہے ان کا خیال رکھو، ان کے جو بھی کام ہے اسے پورے کرو، کیونکہ پڑوس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پڑوس مسلمان ہی ہوں، آپ کے پڑوس کافر بھی ہو سکتے ہیں. لہذا رشتہ داری نبھانا اور ان سے اچھا سلوک کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. الا یہ کہ اگر وہ کفر کی دعوت دیتے ہوں یا کوئی غلط باتوں کی دعوت دیتے ہوں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس سے دور رہنا ہے. لیکن اگر صلہ رحمی کا بات آئے، صلہ رحمی کی بات آئے یا ان کی خدمت کرنے کی بات آئے، بالکل خدمت کر سکتے. میں نے ایک واقعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا سنایا تھا کہ ان کی ماں ان کے پاس آتی تھی
हुदैबिया के मौके पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ आती है, वो काफिरा है और वो मुझसे कुछ चीजों के सवाल करती है, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उनके साथ सिलाहमी करो, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। अच्छा, कल एक सवाल आया था कि हजरत अबू बकर की जब बीवी, अस्मा कौन है? अस्मा बिन्त अबी बकर, हजरत अबू बकर की बेटी है। जब हजरत अबू बकर की बेटी है तो हजरत अबू बकर की बीवी काफिरा हुई, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान के निकाह में काफिरा हो? कल ये सवाल किसी ने किया था दर्स के बाद, तो उन्हें कल भी जवाब मिल गया था, लेकिन लोगों के सामने सवाल नहीं था, इसीलिए मैं आप सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाहिलियत में, जब अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नहीं आई थी, उस वक्त हजरत अस्मा की माँ से शादी की थी, उनका नाम था कतीला, उनसे शादी की थी और जाहिलियत में उनका तलाक हो गया था। तो जरूरी नहीं कि उनका निकाह हो। हाँ, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का निकाह इस्लाम के बाद उनके साथ नहीं था और तारीख में आता है कि बाद में वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी हो, अच्छा सलूक करना चाहिए, रिश्तेदारी जोड़ना चाहिए। अक्सर रिश्तेदारों में क्या होता है, लोगों में हसद आ जाता है, फख्र आ जाता है और तवाज़ु खत्म हो जाता है। मैं क्यों आगे बढ़ूं? अगर कोई इख्तिलाफ हो तो मैं क्यों आगे बढ़ूं? वो खुद आगे बढ़े, उसकी गलती है। ऐसा ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आप खुद आगे बढ़ें, सलाम करें और रिश्तेदारी कायम करने की। ये इतना 3-4 दर्स बताने का मतलब ये है कि इसकी कितनी अहमियत है। दुनिया चलती है किससे? हुकूकुल्लाह और हुकूकुल किससे? हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से। हुकूकुल इबाद का सबसे अहम सबक यही है कि आप रिश्तेदारी कायम करो, चाहे वालिदैन से हो, चाहे दूसरे जो भी आपके रिश्तेदार हो, उनसे रिश्तेदारी तोड़ना नहीं चाहिए। इख्तिलाफ हर रिश्ते में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तेदारी को खत्म कर दो। रिश्तेदारी को खत्म करने से क्या क्या नुकसान है और रिश्तेदारी खत्म करना हराम है, इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम जो है आयतों और हदीस का मुताला करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमर बिन आबसा कहते हैं कि मैं मक्की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नबूवत के इब्तिदाई दौर में अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तभी नबूवत आई थी, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने कहा, नबी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मैंने कहा, आपको क्या लेकर भेजा है? आप किस लिए दुनिया में आए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरसिलनी बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान। ये हदीस कौन सी है? मुस्लिम में रिवायत की गई है। अल्लाह ने मुझे सिला रहमी करने और बुतों को तोड़ने के लिए भेजा। कितनी बात है, बुतों को तोड़ना ये जरूरी है और बुतों की पूजा करना शिर्क है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने सिला रहमी को तौहीद से मिलाया, समझ में इस हदीस का मतलब क्या है? मैं सिला रहमी, रिश्तेदारों में जोड़ पैदा करने और बुतों को खत्म करने आया हूँ, तौहीद को आम करने आया हूँ। यानी ये दो असबाब। चाहते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बातों का हुक्म देते कि आप जो है तौहीद पर अमल करो, इसी तरह नमाज कायम करो। सबसे पहली जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तेदारी को मजबूत करो, रिश्तों को जोड़ो और तौहीद पर आ जाओ, औसान को तोड़ दो और इसी तरह बुतों को खत्म कर दो। इससे मालूम ये हुआ कि इसकी अहमियत क्या है। इसी तरह अबू सुफियान सख्र बिन हर्ब से हरकिल शाम ने जब पूछा कि वो तुम्हें किस चीज का हुक्म देता है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। कौन थे अबू सुफियान? मुशरिकीन मक्का के सरदार थे। हाँ, मुशरिकीन मक्का के सरदार थे। मक्का में उनका बड़ा रोब दबदबा था, बड़े पैसे वाले थे, बड़े मालदार थे और उसके साथ साथ बहुत बड़े जंगजू थे, सिपाही थे। जंग उहद में कौन दो जने, दोनों को सिपह सालार बनाया गया था, गवर्नर ये बनाया गया था, जंग का कमांडर और सिपह सालार बनाया गया था कुफार की जानिब से।
ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید، کفار کی جانب سے جن دونوں کو بڑا بنایا گیا تھا، ان میں سے کون ہے؟ ایک تو ابو سفیان ہے، دوسرے خالد بن ولید ہیں. یہ ابو سفیان ہے. ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابھی نبوت کا دور چل رہا تھا، شروع کا دور تھا، تو تاجر بھی تھے، مالدار تھے. جب ہرقل کے سامنے پیش ہوئے تو ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی تھی. تو ہرقل نے پوچھا کہ اے ابو سفیان، تم بتاؤ کہ تمہارا نبی کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تمہارے عرب میں ایک نبی آیا ہے، وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہارے آبا و اجداد جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، آبا و اجداد کی باتیں نہ مانو. ہمیں نماز پڑھنے کا وہ حکم دیتا ہے، اور اسی طرح سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اور عفت و عصمت کو سنبھالنے کا حکم دیتا ہے، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ کافر ہیں، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس بادشاہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی آیا ہے وہ یہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ صلہ رحمی اللہ نے توحید کے ساتھ جوڑا قرآن مجید میں. صلہ رحمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عبادات کے ساتھ جوڑا، شرک کے ساتھ جوڑا اور توحید کے ساتھ جوڑا کہ شرک کو کیسے ختم کرنا ہے، توحید کو مضبوط کرنا ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کو مضبوط کرنا ہے، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. صلہ رحمی کو توڑنا، رشتہ داری کو ختم کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اس سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. انشاءاللہ وہ دلیلیں کل ہم جو ہے سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان آمین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. رواه البخاري کتاب الادب باب اسم القاطع، حدیث نمبر 5980 پر 4. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی روایت کی گئی ہے اور مسلم میں بھی روایت کی گئی ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے. یعنی قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو توڑنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر حدیث ہمیں کئی اسباق دیتی ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اس سے جنت کا ثبوت ملتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مختصر بات کی، کہا کہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. پھر یعنی جس طرح ہم گفتگو میں کہتے ہیں، مختصر کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی. اس کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ یعنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کون کاٹنے والا؟ رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. پچھلے دروس میں ہم نے صلہ رحمی کے تعلق سے جو بات کی ہے اس کی اہمیت پر بات کی کہ صلہ رحمی کرنے والا کامل ایمان والا ہے، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اس کے کامل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے. اسی طرح اہمیت کی کئی احادیث آئی. اس کے بعد صلہ رحمی کرنے سے، رشتے جوڑنے سے جو فائدے انسان کو حاصل ہوتے، جو فائدے
ایک مومن بندے کو حاصل ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے بات کی کہ اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے پہلے تو اخروی فائدہ تو ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھرپور پورا فائدہ آپ کو قیامت میں حشر کے میدان میں مکمل عطا کرے گا۔ دنیا میں جو فائدے ہیں ان فائدوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 فائدے ذکر کیا ہے، مشہور فائدے کل کے درس میں۔ صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں آپس میں محبت، لوگوں میں رشتہ داری بڑھتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور 2 فائدے کیا ہیں؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ رشتہ داری کو قائم کرنے کا مقام ہے اور فائدے ہیں۔ اور اسی طرح کئی احادیث ہمارے سامنے 3 دروس میں اس سے پہلے آ چکی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے لیے بیان کی ہیں۔ اب جو یہ دلائل ہیں، یہ دلائل رشتہ داری کو توڑنا حرام ہے یہ بتاتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنے سے کیا نقصانات ہیں اور رشتہ داری توڑنا حرام ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رشتہ داری قائم کرنا دنیا میں ضروری ہے۔ اگر کوئی رشتہ داری قائم نہیں کرتا، اس کا کام یہی ہے، اس کا مشغلہ یہی ہے، اس کی صبح شام اسی میں گزرتی ہے کہ کیسے لوگوں کو دلوں کو ٹھیس پہنچاؤں، کیسے لوگوں کو ستاؤں، کیسے لوگوں کو نقصان پہنچاؤں۔ اگر ایسی خواہش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی صورت نہیں بتائے گا، جنت کی خوشبو تک وہ سونگ نہیں سکتا۔ لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتے توڑتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داری توڑنا، قطع رحمی کرنا مومن کے شایہ نشان نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے عند اللہ ملعون ہیں، ایسا کرنے والے اللہ کے پاس ملعون ہیں، اللہ نے انہیں لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں۔ کون توڑتے ہیں؟ یہی لوگ جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، جو ایمان کے کچے ہوتے ہیں، منافقانہ صفات جن کی ہوتی ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے جو بھی ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں دنیاوی معاملات سے اگر کسی رشتے کو توڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر رشتوں کو جوڑ لیں۔ ٹھیک ہے، رشتوں کو توڑنا ایک اور صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جو جائز ہے رشتوں کو توڑنا؟ ایسی صورت جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، جس میں نبی کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اور اللہ کے لیے اگر رشتہ توڑنا ہے تو اللہ کے لیے توڑو۔ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ اگر کوئی آپ کو شرک کی دعوت دے رہا ہے، والدین ہیں شرک کی دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری دعوت کو نہیں مانے گا تو گھر سے نکل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ گھر سے نکل جائیں گے۔ یہ یہاں پر جو ہے ان کی معصیت ضروری ہے، والدین کی، اللہ کی فرما برداری اگر قبول ہے تو آپ ان کی معصیت کریں گے جو توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کی دعوت سے آپ کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داری کو دنیاوی اعتبار سے توڑنا چاہتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ بات کہی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ بس تم سے اسی بات کی توقع ہے کہ اگر تم والی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو۔ اگر تمہیں عہدہ اور ذمہ داری دے دی جائے، والی بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کی لعنت کی، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر کوئی عہدہ دے دیا جائے، اگر کوئی طاقت مل جائے تو یہی لوگ ہیں جو اس زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے بالکل فٹ ہوتا ہے، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس رہنے کو بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، یہی لوگ اکثر
फसाद में मुलव्विस हैं, जुल्म में मुलव्विस हैं, हराम कामों में मुलव्विस हैं। और इसी तरह यही लोग जो है रिश्तों को तोड़ते हैं, गरीबों को, गरीब रिश्तेदारों को देखते तक नहीं, ये लोग रिश्तेदारी को खत्म करते हैं। लिहाजा रिश्तेदारी खत्म करना ये अल्लाह को न किसी सूरत मकबूल है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सूरत मकबूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबऊस हुए थे ताकि अखलाक को मुकम्मल तौर तक लोगों तक पहुंचाएं, और वो अखलाक क्या है? वो अखलाक ये भी है कि रिश्तेदारी कायम करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिलु अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमहु वसलहा। सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो बराबर का मुआमला करता है, बल्कि वो है जिससे ताल्लुक तोड़ा जाए तो उसको जोड़ने की कोशिश करता है। कितनी बड़ी बात है। अगर आपसे कोई तोड़ने की कोशिश करे तो आप क्या करो? अपने अखलाक दिखाओ, जोड़ने की कोशिश करो। कभी ना कभी आपके ताल्लुक से सामने वाले का दिल पिघल जाएगा। लिहाजा हमारे दिलों में हमेशा बदले की आग रहती है, दुश्मनी रहती है, इसको खत्म करने की जरूरत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं कि उनमें से रिश्ता तोड़ता हूँ लेकिन वो मुझसे तोड़ते हैं, कि उनसे मैं रिश्ता जोड़ता हूँ लेकिन वो मुझसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसे ही है जिस तरह तुम कह रहे हो तो गोया उनके मुंह में गरम राख डाल रहे हो, और जब तक तुम इस अमल पर कायम रहोगे हमेशा तुम्हारे साथ उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मददगार रहेगा। अल्लाहु अकबर। अगर आप रिश्तेदारी का कायम कर रहे हो, अगर वो नाराज हो, आपसे मुंह फिरा ले, फिर भी आप कोशिश में लगे हो, अल्लाह की जानिब से जो है आपके लिए एक मददगार हो जाएगा और आपके रिश्ते जोड़ने में आपका साथ देगा। कितनी बड़ी बात है। ये सब दलीलें किस लिए? सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, दुरूस के लिए नहीं, अपने भाई बहनों के दरमियान मोहब्बत कायम करने के लिए। आजकल का जो है मुआशरा बड़ा खराब है। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल कोर्ट में जो जमीनात के मसले हैं, 50 से ज्यादा % मामले हमारे मुसलमानों के, विरासत के मामले उठा लो, जमीनों के मामले उठा लो, लोग कत्ल कर रहे हैं, खून मामूली हो चुका है इनके लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरने की जरूरत है। रिश्तेदारी दुनिया में कितने साल रहना है, कभी भी मौत आ सकती है। लिहाजा ऐसी हालत में ना रिश्तेदारों को जो है नाखुश करके चले जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला इससे नाखुश होगा। लिहाजा रिश्तेदारी कायम करने की कोशिश करो, चाहे कोई भी आपके लिए हालत हो, तो इसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए एक मददगार रख देगा। शायर ने कहा है, मेरे भाई को मेरी कौम ने ही मौत के घाट उतारा है, बस अगर मैं तीर चलाऊं तो मुझ ही को मेरा तीर लगेगा, अगर मुआफ कर दूं तो बहुत बड़े काम से दरगुजर करूंगा, और अगर हमला करूं तो अपनी ही हड्डी तोड़ूंगा। एक जो है मशहूर अरबी का शेर है जिससे ये मालूम होता है कि रिश्तेदारी को कायम करना चाहिए। लिहाजा ये जितने दलाइल, जितने 4 दुरूस अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारे हैं, ये 4 दुरूस जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते को जोड़ने के ताल्लुक से थे, और रिश्तेदारी कायम करने की अहमियत को बताया गया, फवाइद को बताया गया, और रिश्तेदारी को तोड़ने से क्या क्या दुनियावी फायदे होंगे, क्या क्या जो है उखरवी फायदे होंगे। इन सारी चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 दुरूस में मुकम्मल किया गया। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रिश्तेदारी जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो भी इख्तिलाफात हमारे रिश्तेदारों में हो, हमारे घरों में हो, भाई बहनों के दरमियान, भाई के दरमियान, वालिदैन के दरमियान जो भी इख्तिलाफात हो, अल्लाह तबारक व तआला ये इख्तिलाफ खत्म करके दूरियों को मिटाए और करीब कर दे, सबको करीब कर दे, मुसलमान को मुसलमान का भाई बना दे। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान